خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل واما علی الاعم فتصویر الجامع فی غایت الاشکال فما قیل فی تصویرہ او یقال وجوہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں مقدمے کے اندر امر عاشر میں ہے، 10ویں مقدمے میں ہے کہ 10ویں مقدمے میں صحیح اور اعم کی بحث ہے، اور اس صحیح و اعم کی بحث کے باقاعدہ آغاز سے پہلے کہ اس کے دلائل کو بیان کرے، مرحوم آخوند نے چند نکات ذکر کیے ہیں، مقدمات ذکر کیے ہیں کہ ان میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ ہم آئیں اور دیکھیں کہ چاہے ہم صحیحی ہوں یا اعمی ہوں، قدر جامع کیا ہے، کیونکہ بلاخر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسامی عبادات صحیح کے لیے ہے یا اعم من الصحیح والفاسد، تو ایک قدر جامع تو ہونا چاہیے نا، جس قدر جامع کے لیے آپ آئیں اور کہیں کہ اس لفظ کو اس قدر جامع کے لیے بنایا گیا ہے، تو صحیح کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ قدر جامع متصور ہے، اس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں، ولو ان کے ہم سے نام پوچھا جائے تو ہمیں نہیں آتا، لیکن بلاخر اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اعمی کے اعتبار سے آیا قدر جامع درست کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ اعمی کے نظریے کے لحاظ سے قدر جامع کی تصویر بہت مشکل ہے۔ یہاں پر آخوند کہتے ہیں کہ فما قیل او یمکن ان یقال وجوہ، جو کچھ مثلا قدر جامع بیان کی گئی ہیں یا بیان کی جا سکتی ہیں، خب وہ کچھ وجوہ ہیں اور کچھ صورتیں ہیں کہ تقریباً 5 ذکر کر رہے ہیں کہ 5 قدر جامع اس طریقے سے تصویر کی جا سکتی ہیں، لیکن آخوند کہتے ہیں کہ متاسفانہ ان میں سے کوئی بھی قدر جامع خالی از اشکال نہیں ہے، ہر قدر جامع پر اشکال ہے، لہذا ہمارے اعتبار سے اعمی کے نظریے کے لحاظ سے قدر جامع کی تصویر کرنا درست نہیں ہے، ناممکن ہے۔ ناممکن یعنی عرفی طریقے سے، عقلی تو نہیں کہہ رہے۔ خوب قدر جامع میں سے اول مشکل نہیں ہے یہ مطالب۔ پہلی تصویر یہ ہے کہ ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ آغا اجزاء عبادات میں سے ایک مجموعے کو ہم لوگ وہ جامع فرض کریں، حالانکہ اس ایک مجموعے سے مراد ہماری مثلا اس عبادت کے ارکان، جو اس عبادت کے رکن ہیں، ارکان ہیں، ان کو آپ قدر جامع فرض کریں۔ مثلا جیسے نماز ہے، خوب صلاۃ میں جو ارکان ہیں یعنی وہی کنتروس کہ قیام ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، خوب یہ ارکان ہے نا، خوب ان ارکان کو آپ کہیں کہ قدر جامع ہے، یعنی جہاں پر بھی یہ ارکان ہیں اس کو ہم نماز کہیں گے۔ آگا ان ارکان کے علاوہ دوسرے اجزاء کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ دوسرے اجزاء مأمور بھی ہیں، ان کو ادا کرنا ہے آپ نے، لیکن تسمیے میں، نام گزاری میں جو چیزیں دخیل ہیں وہ یہی ارکان ہیں۔ ان کو سمجھ میں آیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخوند کہہ رہے ہیں کہ مثل نماز، جیسے نماز ہے، خوب اس کے جو ارکان ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ یہ قدر جامع ہے، تسمیہ ان کے دائر مدار ہے، جہاں پر بھی یہ ارکان ہے اس کو صلاۃ کہیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ جو دوسرے اجزاء ہیں وہ کیا؟ وہ مامور بھی ہیں، اما تسمیے میں دخالت نہیں رکھتے۔ خوب یہ پہلی صورت قدر جامع اعمی کے نظریے کے اعتبار سے بھی۔ خوب آخوند کہتے ہیں کہ یہ قدر جامع
درست نہیں ہے. کم از کم 2 اشکال اس پر وارد ہے. پہلا اشکال یہ کہ اگر آپ ان ارکان کو کہیں کہ قدر جامع ہے تو آپ کی بات کا لازمہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ تسمیہ دائر مدار ہوگا ان ارکان کے. جہاں پر ارکان ہے وہاں پر نام ہے, جہاں پر ارکان نہیں ہے وہاں پر نام نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہونا چاہیے, حالانکہ درست نہیں ہے. تسمیہ ان ارکان کے دائر مدار نہیں ہے, نہ وجوداً نہ عدماً. کیسے؟ کبھی کبھار ان ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو عرفاً صلاۃ کہتے ہیں. مثلا قیام متصل برکوع ارکان میں سے ہے. نماز کے اندر سارے اجزاء ہوں, صرف وہ قیام متصل برکوع نہ ہو, لوگ جو دیکھیں گے تو اس کو کہیں گے یہ نماز ہے. رکن نہیں ہے لیکن نماز ہے, تسمیہ ہے. کیونکہ ابھی ہماری گفتگو ہے کس کے نظریے کے مطابق؟ اعمی کے نظر کے مطابق. چاہے صحیح ہو یا فاسد ہو اس کے ساتھ بحث نہیں ہے, لیکن بلاخر کہے گا کہ یہ نماز ہے. بھلے اس کو کہیں گے کہ نماز ہے. خوب, یہ ہو گیا اس طرف سے. دوسری جانب سے کبھی کبھار ارکان سارے ہیں لیکن پھر بھی اس کو نماز نہیں کہتے. مثلا کسی نماز کے یہ 5 ارکان ہوں, درست ہے, لیکن موالات نہ ہو. نماز کے اندر موالات شرط ہے نا, موالات نہ ہو. ایک رکن کو بجا لایا, پھر گھوم پھر کر آیا, پھر دوسرے رکن کو پھر گھوم پھر کر آیا, پھر تیسرے رکن کو, موالات نہ ہو. درست ہے, عرفاً موالات نہ ہو. خوب, اس کو کوئی نماز کہے گا؟ کوئی نماز نہیں کہے گا. ارکان ہیں لیکن ایک اور جز جو مثلا موالات ہے وہ نہیں ہے, اس کو آپ تسمیہ نماز نہیں کہتے. پس یہ آپ کہیں کہ قدر جامع ارکان ہے, یہ درست نہیں ہے. تسمیہ دائر مدار ارکان نہیں ہے, نہ وجوداً نہ عدماً. درست ہے, یہ پہلا اشکال. دوسرا اشکال, آگا ایک جگہ پر آپ ایک نماز کو کامل فرض کریں تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ, کرن وہاں پر ارکان تو ہیں ہی ہیں. جب ہم نے کہا کہ کامل الاجزاء تو وہاں پر ارکان ہیں ہی ہیں. اب یہ جو کامل الاجزاء نماز ہے, اس کو نماز اور صلاۃ کہنا مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ حقیقت ہے. جو کامل الاجزاء نماز ہے, اس کو نماز اور صلاۃ کہنا حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت ہے. حالانکہ آپ کے نظریے کے مطابق یہ مجاز ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ تسمیہ اس قدر جامع کے لیے, اور قدر جامع فقط ارکان ہے. درست ہے. تو یہاں پر آپ جو صلاۃ کو استعمال کر رہے ہیں, یہ استعمال ایسے ہے کہ ایک لفظ کو جز کے لیے وضع کیا گیا ہو, اب آئے اور آپ اس کو کل میں استعمال کریں. خب یہ مجاز ہونا چاہیے. حالانکہ ہم بالوجدان اس کو مجاز محسوس نہیں کرتے. لہذا یہ جو آپ نے قدر جامع درست کیا, یہ درست نہیں ہے. یہ آخون کی بات درست ہے. اچھا, خوب, دوسری تو تصویر اور دوسرا قدر جامع. اگر ہمارا زور ارکان پر نہیں ہے کہ آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں, ارکان پر ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں نماز کے معظم اجزاء. معظم اجزاء, ٹھیک ہے, نہ کل اجزاء. معظم اجزاء اگر ایک جگہ پر نماز کے ہوں تو ہم اس کو مثلا نماز کہیں گے. عبادات کے جو ارکان ہیں, اجزاء ہیں, اللہ ارکان پر زور نہیں ہے. معظم اجزاء, عمدہ اجزاء پائے جائیں تو خوب دیکھیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مثلا نماز ہے. قدر جامع بس معظم اجزاء بنا رہا ہے, خصوصیت سے ارکان نہیں بنا رہا ہے, تاکہ اوپر والے اشکالات لازم آئیں. درست ہے. خوب, معظم ارکان ہو تو عرفاً خوب دیگے تسمیہ اسی کے دائر مدار ہوتا ہے.
عرفاً اگر معظم اجزاء پائے جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے. مطلب نماز پڑھنا ایک دو جز اگر نہیں بھی معظم اجزاء ہیں تو عرف کہتا ہے کہ بھلے نماز ہے، بھلا ان کے صحیح ہو یا فاسد ہو اس کے ساتھ بحث نہیں ہے، لیکن عرفاً کہتے ہیں یہ نماز ہے. ایسے تصویر کریں، اس میں کیا اشکال ہے؟ درست ہے. آخوند کہتے ہیں اس میں 3 اشکال ہیں. پہلی والی صورت میں 2، اس میں 3. اچھا، کون سے اشکالات؟ پہلا اشکال تو جو ہم نے قدر جامع جو اوپر والا آپ نے ذکر کیا، اس میں جو دوسرا اشکال تھا وہ یہاں پر آئے گا. دوسرا اشکال کیا تھا؟ اگر کامل الاجزاء نماز وغیرہ ہو اس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں تو یہ استعمال حقیقت ہے نا، حالانکہ اگر معظم اجزاء قدر جامع ہو تو یہ مجاز ہونا چاہیے، لیکن یہ مجاز نہیں ہے. پہلا اشکال. دوسرا اشکال وہ یہ ہے کہ وہ جو اس نام گزاری میں اجزاء، آپ معظم اجزاء کہہ رہے ہیں نا، وہ جو نام گزاری میں اجزاء ہے، خوب یہ نماز وغیرہ کے مختلف حالات کے اعتبار سے معظم اجزاء کو مختلف ہونا چاہیے. دقت کیجیے گا کیا کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کسی بھی شے کی جو ماہیت ہے، حقیقت ہے، حالات، اس کو مشخص اور معین ہونا چاہیے. خوب نماز وتر سے شروع ہوتی ہے 1 رکعتی 4 رکعتی نماز تک. خوب اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز وتر میں جو معظم اجزاء ہوں گے وہ فرق کریں گے 4 رکعتی نماز کے معظم اجزاء سے 2 رکعتی معظم اجزاء کے، یہ خود نماز کے اعتبار سے. خوب معظم اجزاء نماز کی مختلف کیفیتوں اور حالتوں کے اعتبار سے مختلف ہونے چاہیے. درست. حتیٰ مکلف کے مختلف حالات کے اعتبار سے معظم اجزاء کو مختلف ہونا چاہیے. ایک صحیح و سالم و مختار آدمی ہے، خوب اس کی نماز کیا ہوتی ہے؟ خوب ایک بندہ ہے جو پڑا ہوا ہے، اصلاً اشارے کے بغیر کچھ کر نہیں پاتا، خوب یہاں پر معظم اجزاء کیا ہو؟ تو یہ معظم اجزاء پر دوسرا اشکال یہ قدر جامع اگر معظم اجزاء بنا رہے ہیں تو یہ خود ہمارے لیے مشخص نہیں ہو پا رہا ہیں کون سے. کبھی 2 ہوں، کبھی 3 ہوں، کبھی 4 ہوں، کبھی 5 ہوں. خب کسی بھی شے کی ماہیت اور حقیقت میں اس طریقے سے نوسان تو نہیں ہوتا. درست. تیسرا اشکال، اگر جب پوری نماز ہو، مکمل نماز ہو، درست ہے، جب مکمل نماز ہے، تام الاجزاء ہے، خوب یہاں پر قدر جامع آپ نے کہا معظم اجزاء، وہ کون سے معظم اجزاء ہیں؟ اگر 11 جز ہے تو ان میں سے کون سا جز معظم اجزاء میں داخل ہے؟ ایک شے کی ماہیت میں خود تردد ہے. بھائی آپ ایک 5 قسم کے اجزاء نکالے کہ یہ معظم اجزاء ہے، خوب ہم کہتے ہیں ان 5 کو 2 نکالیں، 2 دوسرے اس میں ڈالیں، پھر بھی معظم اجزاء ہے. یہی کیا معظم اجزاء میں داخل ہو بھی نہ بھی ہو، رکوع فلاں، یہ حالانکہ کسی بھی شے کی جو ماہیت ہے، حقیقت ہے، اس کے اندر ثبات ہونا چاہیے. خوب اس اعتبار سے یہ والا قدر جامع بھی درست نہیں ہے. خوب تیسری صورت تصویر، یار آپ ایسے ہی ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اعلام شخصیہ میں کیسے آپ وضع کرتے ہیں؟ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں، مثلا حسن. خوب یہ چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کا نام حسن ہی. حسن کس کے لیے؟ اس قدر جامع کے لیے. حالا اس کے حالات صغیر، کبر، موٹاپا، مثلا جو ہے وہ کیا ہے، پتلا ہونا، یہ مختلف اس کے اندر یہ حالات، کیفیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، عوارض تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم اس کو پھر بھی کہتے صلاۃ اور ان عبادات میں بھی ایسے اعلام شخصیہ کی طرح ہے. اصل وہ چیز آپ اس کو مد نظر رکھیں اور اس کے حالات، عوارض وغیرہ وہ چینج ہوتے رہیں. خوب کیا حرج ہے اس میں؟ خوب آخوند کہتے ہیں کہ آپ ہماری حصے فلسفی کو جگا رہے ہیں.
اعلام شخصیہ کے ساتھ آگا قیاس مال فارق ہے. زید وغیرہ ان کا تشخص ان کے وجود کے ذریعے سے ہے، نفس و روح کے ذریعے سے، اس کے وجود کے ذریعے سے اس کا تشخص ہے. عوارض میں تبدیلی آتی رہتی ہے، مقدار تبدیل ہوتی ہے، کم تبدیل ہوتی ہے، کیف تبدیل ہوتی ہے، اشکالی نظر ہے. اما اصل وجود جو اس کا متشخص تشخص اس کا موجود ہے وہ تو ہے، ثابت ہے. ٹھیک ہے، اسی کے اعتبار سے ہم اس کو حسن یا علی یا زید کہتے ہیں. لیکن نماز میں اسی میں تو جھگڑا ہے کہ وہ ہے کیا قدر جامع. اولاً ایک امر اعتباری ہے، خوب اس قدر جامع کا تو پتہ نہیں چل رہا نا، اسی کو تو مشخص کرنا چاہتے. اس کا اس کے ساتھ قیاس کرنا ہے، یہ قیاس مال فارق ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. خوب چوتھی تصویر کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں بابا آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں. آپ ایک گاڑی کو دیکھیں، موٹر سائیکل مثلا. جب پہلی مرتبہ آپ خرید کرتے ہیں تو اس موٹر سائیکل کے سارے پرزے ہوتے ہیں، مکمل تمام پرزے ہوتے ہیں. اور موٹر سائیکل جو نام رکھا گیا ہے اس تمام اجزاء والی مثلا ایک دستگاہ کا رکھا گیا ہے. لیکن وقت کے گزرتے گزرتے تھوڑے بہت اجزاء اس کے گرتے جاتے ہیں. درست ہے، یہ جز گیا، یہ جز گیا، یہ جز گیا، لیکن عرفاً اس کو پھر بھی موٹر سائیکل کہتے ہیں. کیوں؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ابتداءً آغاز میں جو واضح ہوتا ہے تام الاجزاء چیز کے لیے اس کا نام رکھتا ہے. لیکن وقت کے گزرنے سے اگر اس کے بعض اجزاء فاقد بھی ہو جائیں تو اس بعض اجزاء والی فاقد چیز کو نازل منزل کامل سمجھتا ہے. عرف اسی کامل کے نازل منزل اس کو سمجھتا ہے. درست ہے. خوب یہاں پر بھی آگا ایسے نماز کے اندر بھی پہلی بار جو اطلاق ہے وہ اس کامل کے لیے ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر ایک آدھ جز ادھر ادھر ہو جائے تو اس فاقد کو کامل کے نازل منزل سمجھتے ہیں. درست ہے. خوب یہاں پر بھی ایسے کریں، کیا حرج ہے؟ خوب آخون جواب دیتے ہیں یہ بات آپ کی موٹر سائیکل میں تو درست ہے. یہ جو مرکب غیر ہاں موٹر سائیکل میں یا جو معجون وغیرہ بناتے ہیں خوب ان میں یہ باتیں درست ہیں. اگر بعض اجزاء فاقد ہو جائیں تو اس کو مثلا اسی کامل کے نازل منزل سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو مرکبات عبادی ہیں اگر اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ اصلاً اس کے صحیح کے اعتبار سے دیکھیں مختلف حالات ہیں. اب یہی تو تصویر نہیں ہو رہا کہ پہلی مرتبہ کس کے لیے ہے، کسی جگہ پر یہ ہے، کسی جگہ پر یہ ہے، کسی جگہ پر یہ ہے، لہذا اس کے ساتھ آپ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ خوب پانچویں اور آخری کہ آسان مطلب ہے، مشکل نہیں ہے. چلیں بھلا ان چار کو دیکھ لیں پہلے، عبارت کافی ہو گئی ہے. وَأَمَّا عَلَى الْأَئِمَّةِ فرماتے ہیں کہ اعم کے مطابق فتصویر الجامع فی غایت الاشکال، جامع کی تصویر کرنا بہت مشکل ہے. فما قیل فی تصویرہ او یقال وجوہ، جو اس کی تصویر میں کہا گیا ہے یعنی قائلین ہے، او یقال یا کہہ سکتے ہیں، جیسے پانچویں تصویر خود آخون اپنی طرف سے کرتے ہیں. وجوہ چند وجوہ ہیں کہ مطلب روشن ہے اور عبارت بھی مشکل نہیں ہے، لہذا تھوڑا سرعت سے جاؤں گا. احدھا ان تصویروں میں سے پہلی ان یکون عبارتاً عن جملۃ من اجزاء العبادہ، کہتے ہیں کہ آغا وہ جامع عبارت ہے اجزاء عبادت میں سے ایک جملے کا، ایک مجموعے کا. جملہ یعنی وہی مجموعے، ایک مجموعہ. کل ارکان فی الصلاۃ، ایک مجموعہ جیسے نماز میں ارکان ہے. درست ہے، ایک مجموعہ جیسے ارکان ہے مثلا ان کے لیے. وکان زائد علیہا
معتبرن فی المأمور بہ لا فی المسمى، لیکن ان ارکان سے علاوہ، ان ارکان کے علاوہ جو دوسرے اجزاء ہیں وہ مأمور بھی میں تو معتبر ہے، لیکن تسمیے میں، مسمى میں معتبر نہیں ہے. درست ہے. وفی ہے، اس میں اشکال ہے. وفی ما لا یخفیٰ، روشن اشکال ہے. فإن التسمیۃ بها حقیقتاً لا تدور مدارها. آغا فإن التسمیۃ بها ان جملے اجزاء عبادات یا ارکان، درست ہے، ان کے ساتھ اس کا نام رکھنا لا تدور مدارها، یا یوں کرے فإن التسمیۃ بها، اس شے کا نام رکھنا، مثلا جیسے نماز، کہ یہاں پر عبارت میں نماز، جیسے نماز کا نام رکھنا، یہ فإن التسمیۃ بها حقیقتاً لا تدور مدارها، وہ دائر مدار نہیں ہے ان ارکان کے. لا تدور یعنی تسمیہ، مدارها یعنی ارکان. درست ہے. نماز کا نام ان ارکان سے رکھنا یہ نام گزاری دائر مدار ارکان نہیں ہے. کیوں؟ ضرورت صدق صلاۃ مع الاخلال ببعض الارکان، کیونکہ روشن ہے کہ اگر بسا اوقات نماز صدق کرتی ہے جبکہ بعض ارکان نہیں ہوتے، مثلا جیسے قیام متصل بے رکوع. بل وعدم الصدق علیہا مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الاعمی، بلکہ آغا ان ارکان پر نماز کا صدق نہیں ہوتا مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط، جب دوسرے اجزاء اور شرائط نہ ہو، فقط ارکان ہو، تو بھی نماز کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا. جیسے میں نے مثال دی، ارکان تو ہیں لیکن موالات نہیں ہے. مع انہ یلزم ان یکون، یہ دوسرا اشکال، ساتھ اس کے کہ شان یہ ہے کہ یلزم ان یکون الاستعمال فیما هو المأمور بہ باجزائہ و شرائطہ مجازا عندہ. دوسرا اشکال یہ ہے کہ آغا اس کا استعمال کرنا فیما، اس مورد میں کہ هو المأمور بہ، جب جو مأمور بہ ہے یعنی نماز، درست ہے، بے اجزاء و شرائط، اپنے تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہو، تو وہاں پر اس کا استعمال مجاز ہونا چاہیے اعمی کے نزدیک. درست ہے. وکان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجز فی الکل، تو یہ استعمال ہو جائے گا اس باب سے. کس باب سے؟ کہ بابا وہ لفظ کے جو وضع کیا گیا ہے جز کے لیے، آپ اس کو استعمال کریں کل میں. خوب دیکھیں یہ مجاز ہو جائے گا. کل اور جز کی بات ہے. لا من باب اطلاق الکلی علی الفرد والجزئی. خوب یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ آپ کلی کو فرد یا جزئی پر اطلاق کریں، نا، اجزاء ہیں جدا. زید کو انسان کہنے میں مجاز نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس قبیل سے نہیں ہے، کلی اور جزئی کے قبیل سے نہیں، کل اور جز کے قبیل سے. کما ہو واضح ہو کہ آپ کے لیے تو روشن ہے یہ بات. ولا یلتزم بہ القائل بالاعم، فرماتے ہیں اس استعمال کو مجازی سمجھنے کا التزام قائل بالاعم بھی نہیں کرے گا، وہ ملتزم نہیں ہوگا. جو عام کا قائل ہے وہ کہے کہ یہ مجاز ہے. ففہم، اگر دقت کن. ثانیہما ان تکون موضوعتا لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمیۃ عرفا. آگا یہ جو الفاظ عبادات وغیرہ ہیں ان کو وضع کیا گیا معظم اجزاء کے لیے. کون سے معظم اجزاء؟ التي تدور مدارها التسمیۃ عرفا، وہ معظم اجزاء کے عرفاً نام گزاری ان کے دائر مدار ہے. عرفاً کہتے ہیں یہ اتنے جز ہوں تو ٹھیک ہے. ایسے فصدق الاسم کذالک، عرفاً اس نام کا صدق کرنا یکشف عن وجود المسمى. اب آپ ہم سے بھی نام نہ پوچھیں کہ وہ کون سے اجزاء ہیں، ہم نہیں بتاتے، نہیں پتا، بس معظم الاجزاء. درست ہے. یکشف عن وجود المسمى کہ قدر جامع موجود ہے. وعدم صدق ہی عن عدم،
درست ہے. وعدم و صدق ہی ان عدم، اگر وہ عرفاً اسم گزاری صدق نہ کرے تو اس کا مقصد یہ کہ مسمى نہیں ہے. ٹھیک ہے، صدق ہی کی ضمیر اسم کی طرف اور ان عدم ہی وہی مسمى. وفی ہے مضافاً الی ما اورد علی الاول اخیراً، ایک تو وہ اشکال ہے آغا جو اول پر ہم نے آخر میں ذکر کیا یعنی دوسرا اشکال، اس کے ساتھ ساتھ انہو شان یہ ہے کہ علیہ اس دوسری وجہ کے مطابق یتبادلو ما هو المعتبر فی المسمى، جو مسمى میں معظم اجزاء معتبر ہیں ان کو متبادل ہونا چاہیے. ایک نماز میں ایک ہو، دوسری میں دوسرے ہو، تیسری میں تیسرے ہو. نماز وطر میں یہ، نماز 4 رکعتی میں یہ، نماز 2 رکعتی میں یہ، معظم اجزاء کے اندر تبادل ہونا چاہیے. فَكَانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ دَاخِلًا فِيهِ تَارَةً، ایک ہی چیز ایک مرتبہ اس مسمى میں داخل ہو، مثلا نماز وطر وغیرہ میں، وَخَارِجًا عَنْهُ أُخْرَى، اور دوسری مرتبہ اس مسمى سے خارج ہو. خوب آگا ایک ہی ماہیت میں تبادل غلط ہے دیگے. بل سے تیسرا اشکال، بل مرددن بین ان یکون هو الخارج، بلکہ آغا مردد ہو جائے گا، مردد ہو جائیں گے یہ معظم اجزاء. کب؟ بین ان یکون ہوا، جب وہ شیء واحد، درست ہے، الخارج او غیرہ عند اجتماع تمام الاجزاء، درست ہے، جب سارے اجزاء جمع ہو جائے تو وہی شیء واحد مردد ہو جائے. ایک مرتبہ کہیں خارج ہے، ایک مرتبہ کہیں داخل ہے. جب تمام اجزاء موجود ہوں تو ایسے ہوگا نا کہ معظم اجزاء کیا ہے، یہ ہے بھائی، ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے. وہ کما ترا، اور یہ تبادل و تردید وغیرہ ایک شے کی ماہیت اور حقیقت میں خوب دیکھو وہ کما ترا. سیما اذا لوحظ ھذا ما علیہ العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات. خصوصیت سے آپ اس چیز کو ملاحظہ کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے اندر، عبادات وغیرہ کے اندر مختلف حالات کے اعتبار سے کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. ثالثا ان یکون وضعها كوضع الاعلام الشخصیہ، آگا ان اسامی عبادات کی وضع بھی اعلام شخصیہ کی طرح ہو، کزید. فکما لا یضر فی التسمیۃ فیہا تبادل الحالات المختلفہ من الصغر والکبر ونقص بعض الاجزاء وزیادتہ کذالک فیہا. اگر جس طریقے سے ان اعلام شخصیہ میں نام گزاری میں مضر نہیں ہے اس کے مختلف حالات کا تبدیل ہونا، بچپنے کے لحاظ سے، بڑے ہونے کے لحاظ سے، بعض اجزاء کے کم ہونے کے لحاظ سے، بعض اجزاء کے زیادہ ہونے کے لحاظ سے، جیسے وہاں پر مضر نہیں ہے کذالک فیہا، اسی طریقے سے اسامی عبادات میں بھی لا یضر. وفی ہے ان الاعلام انما تکون موضوعتا للاشخاص، آغا یہ اعلام شخصیہ ان اشخاص کے لیے وضع کیے گئے. والتشخص انما یکون بالوجود الخاص، اور تشخص وجود کے ذریعے سے، ان کے خاص وجود کے ذریعے سے تشخص ہے. یہ دیکھیے صدرہ مبنی ایسے ہے، وَيَكُونُ الشَّخْصُ حَقِيقَةً بَاقِيًا مَا دَامَ وُجُودُهُ بَاقِيًا، اور اس کا شخص حقیقتاً باقی ہے جب تک کہ اس شخص کا وجود باقی ہے. اس کا تشخص وجود کے ذریعے سے. خوب اگر وہ وجود باقی ہے تو وہ شخص بھی باقی ہے. عوارض مختلف ہوتے ہیں، مشکل ہی نہ دار، درست ہے. جی جی جی. وَإِن تَغَيَّرَتْ عَوَارِضُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، اگرچہ اس کے عوارض متغیر ہوتے رہیں زیادت اور نقصان کے اعتبار سے، وَغَيْرِهِمَا، اور زیادت اور نقصان کے علاوہ، مِنَ الْحَالَاتِ وَالْكَيْفِيَّاتِ، حالات اور کیفیات کے اعتبار سے بھی تبدیل ہوتا رہے، مشکل نہ دار ہے. فَكَمَا لَا يَضُرُّ اِخْتِلَافُهَا فِي التَّشَخُّصِ لَا يَضُرُّ اِخْتِلَافُهَا فِي التَّسْمِيَةِ. اعلام شخصیہ میں
ان عوارض کا مختلف ہونا جیسے تشخص میں مضر نہیں ہے، اسی طریقے سے عوارض کا مختلف ہونا تسمیہ اور نام گزاری میں بھی مشکل سا نہیں ہے، مضر نہیں ہے۔ وہذا بخلاف مثل افعال الفاظ العبادات، اگر الفاظ عبادات میں سے نہیں ہے کہ مما کانت موضوعتا للمرکبات والمقیدات، کہ ایک امر اعتباری ہے، اس میں یہ جز ہے، یہ جز ہے، یہ جز ہے، بعض ٹھیک ہے مختلف اجزاء کو شارع نے رکھا ہے، مختلف شرائط کو شارع نے رکھا ہے، وہاں پر ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک وجود واحد جو متشخص ہو، ایسے نہیں ہے۔ خب نماز کے اندر کوئی مثلا جو ہے وہ کیا ہے، ایک مقولے سے، کوئی دوسرے مقولے سے، کوئی تیسرے مقولے سے، ایسے ہے نا، ایک شیء ہے وہ ہے دیگه اعتباری ہے۔ ولا یکاد یکون موضوعا لا، فرماتے ہیں کہ قریب نہیں ہے، یعنی لا یکون موضوعا لا، ان مرکبات اور مقیدات کے لیے وضع نہیں کیا جائے گا الفاظ عبادات کو الا مگر اس صورت میں کہ ما کان جامعا لشتاتها، جب وہ جامع ہو ان مرکبات کے مختلف شتات اور اجزاء کی، درست ہے، وحاویا لمتفرقاتها، اور مگر اس صورت میں کہ جو مرکب کے متفرقات ہیں ان سب کو شامل ہو، تبھی کما عرفت فی الصحیح منہا، جیسے الفاظ عبادات میں جو صحیح والا تھا وہاں پر جیسے آپ نے جانا اس طریقے سے۔ خوب پڑھوں اس چوتھے کو بھی، آپ چھوڑ دے دیں، خوب ٹھیک ہے۔ رابعها انما وضعت له الالفاظ، اس کو چھوڑتے ہیں، مطلب کل ہی پر رکھتے ہیں، پھر کل کیونکہ پھر نئی بات شروع ہو جائے گی، اس میں ہم وارد نہیں ہوں گے نا، کل اس تصویر جامع کی بات کو ختم کر دیں، صحیح ہے، تو پھر ہفتے آئندہ سے نئی بحث میں وارد زیادہ ہو جائے گا نہ، مشکل نہ دارے، آسان ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ استاد ایک دو بار